جن دنوں میرے شوہر ایک ادارے میں ٹیکنیکل ڈپلوما کر رہے تھے، ان کی ملاقات ایک نوجوان رشید سے ہوئی۔ وہ بھی ایف اے کے بعد یہاں ڈپلوما کے لیے 2 سال کا کورس کرنے آیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ کورس مکمل کیا اور ڈپلوما ملنے کے بعد ملازمت کی کوشش کی۔ ساتھ ہی انہیں کراچی کی ایک مل میں ملازمت مل گئی۔ 1 سال ملازمت پوری کرنے کے بعد میرے منگیتر شمشاد نے چھٹی لی اور سرگودا آ گئے۔ میری ان سے شادی ہو گئی۔ چھٹی گزارنے کے بعد یہ مجھے ایک ساتھ لے کر کراچی آ گئے۔ شمشاد نے جو مکان شادی سے قبل کراچی میں حاصل کیا وہ سائڈ ایریا میں تھا۔ ان کو مل آنے جانے کی سہولت ہو گئی تھی۔ مکان 2 بیڈروم اور ایک ہال پر مشتمل تھا، جس کو بطور ڈرائنگ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ آگے صحن تھا۔ دیہاتی طرز کا بنا ہوا یہ مکان میرے خاوند کو اس لیے پسند آیا کہ ایک تو یہ قدرے کشادہ تھا، پھر اس میں مہمانوں کو ٹھہرانے کی گنجائش تھی۔ چونکہ گراؤنڈ فلور پر ہی بنا ہوا تھا، اس لیے مکان کی چھت بھی ہمارے تصرف میں تھی۔ یہ مکان ہماری ضروریات سے زیادہ تھا، تاہم کھلی ہوا اور دھوپ گھر میں آتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا کرایہ زیادہ ہونے کے باوجود اسے لے لیا تھا۔ کرائے کی مد میں کچھ پیسے سسر صاحب ہم کو بھیج دیا کرتے تھے۔ ہم نئے دلہا دلہن تھے، ایک پل بھی جدا رہنا نہ چاہتے تھے۔ میں یہاں آ کر خوش تھی، تاہم جب یہ مل چلے جاتے مجھ کو دن بھر کی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی، دیگر گھریلو کاموں میں خود کو مصروف کر لیتی۔ آس پاس کوئی مکان اتنا قریب نہ تھا کہ کسی کے یہاں آنا جانا ہوتا۔ مکانات کچھ فاصلے پر بنے ہوئے تھے اور ہمارے گھر کے ارد گرد پلاٹ خالی تھے۔ یہ مکان دیگر آبادی سے کٹا ہوا لگتا تھا۔ دن کی تنہائی کو خوشی سے برداشت کر رہی تھی، چونکہ اپنے خاوند سے محبت کرتی تھی۔ ان کی خدمت میں مسرت محسوس کرتی تھی۔ ایک روز شمشاد گھر آئے تو بولے، میرے دوست رشید کی شادی ہو گئی ہے، بیوی کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہاں اس کے پاس رہائش کا بندوبست نہیں ہے۔ فی الحال اپنے ایک دفتر کے ساتھی کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، جو ایک کمرے میں گزارا کرتا ہے۔ اگر تمہاری صلاح ہو تو میں اسے آدھا مکان رہائش کے لیے آفر کر دوں، اس طرح کرایہ بھی آدھا آدھا کر لیں گے اور تم تنہائی سے بھی نجات پالو گی۔ میں نے بخوشی یہ بات مان لی۔ چاہتی تھی کہ کوئی اور فیملی ہمارے ساتھ رہے۔ بے شک ان دنوں کراچی امن کا گہوارہ تھا، تاہم ہر جگہ ہی خواہ امن بھی ہو، اکیلے گھر میں رہنے سے عورت کو ڈر تو لگتا ہی ہے۔ کچھ دنوں بعد رشید بھائی اپنے گاؤں چلے گئے اور بیوی کو لے آئے، جس کا نام سکینہ تھا۔ یہ نئی نویلی دلہن تھی، ہاتھوں میں سہاگ مہندی ابھی تک لگی تھی۔ بہت خوبصورت نوعمر لڑکی تھی، ہنسمکھ، ملنسار اور کام کاج میں پھرتیلی۔ میری اس کے ساتھ پہلے ہی روز بن گئی۔ صبح ہمارے مرد کام پر چلے جاتے اور سکینہ میرے پاس آ جاتی۔ ہم باتیں کرتے کرتے مل جل کر منٹوں میں کام کر لیا کرتے تھے۔ میرا وقت اچھا گزر جاتا۔ وہ بھی خوش تھی کہ آدھا گھر رہنے کو مل گیا ہے۔ سہنے کی تھا، لیکن کمرہ اور ایک غسل خانہ ان کے تصرف میں تھا۔ کچن ہم دونوں مشترکہ استعمال کرتے تھے۔ ایک غسل خانہ صحن میں، دوسرا چھت پر تھا۔ یوں 2 فیملیز کا بآسانی گزارا ہو رہا تھا۔ وہ اچھی عادات کی مالک تھی، سادہ فطرت تھی، میرا ادب کرتی۔ مجھے اس نے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا، بلکہ میرے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ ہمارا رشتہ بہنوں جیسا بن گیا۔ اس پر ہمارے خاوند بھی خوش تھے۔ وہ تو عرصے پہلے سے دوست تھے، طالب علمی کے زمانے سے، اور اب ہم سہیلیاں بن گئی تھیں، ایک فیملی کی مانند ہو گئے تھے۔ پردیس میں جو تنہائی کا احساس ہوتا ہے وہ جاتا رہا۔ سیر کو بھی جاتے تو اکٹھے، ورنہ مزہ نہ آتا۔ کراچی آئے 3 ماہ گزرے تھے کہ سکینہ کو احساس ہو گیا وہ امید سے ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا اور کام کرنے سے چکر آتے ہیں۔ میں اسے قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ امید سے ہے، کچھ طاقت کی دوائیاں بھی لکھ دی۔ یہ خوشخبری سن کر رشید بھائی بہت خوش ہوئے۔ 4 ماہ اور گزر گئے۔ ایک دن انہوں نے چھٹی لی اور بیوی کو گاؤں اس کی والدہ کے پاس چھوڑنے چلے گئے، کیونکہ زچگی کے دن قریب تھے۔ اب سکینہ کو خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ دن گزرتے دیر نہیں لگتی۔ وہ دن بھی آ گیا جب سکینہ کے گھر والوں کی طرف سے رشید کو ایک ننھی بچی کی پیدائش کی نوید ملی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً چھٹی کی درخواست دے کر تیاری باندھ لی۔ گاؤں میں 3 دن رہ کر یہ واپس آ گئے، کیونکہ سکینہ بھی ساتھ آنے کی حالت میں نہ تھی۔ مجھے بتایا کہ میری بچی بہت پیاری ہے، ننھی منی پری ہے، 1 ماہ گزر جائے تو بیوی اور بچی کو لے آؤں گا۔ اب اس شخص کا دل بیوی اور بچی کے بغیر نہیں لگتا۔ جلد از جلد ان کو لانا چاہتا تھا۔ میں شام کو کھانا بناتی۔ جب دونوں آفس سے لوٹتے میرے شوہر ان کو بھی ساتھ کھانے پر بٹھا لیتے، ناشتہ بھی ساتھ کر کے جاتے۔ مگر اپنے گھر کا سکھ مرد ایک بار دیکھ لے تو بیوی کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا۔ ایک دن ان کے سالے کا خط آیا کہ آ کر اپنی بیوی اور بچی کو لے جاؤ۔ رشید نے چھٹی لی اور گاؤں چلا گیا۔ اتفاق
کہ وہاں پنچایت کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کو بیٹھی تو جھگڑے میں رشید کے بڑے سالے کو بھی ملوث کیا گیا۔ وہ اس اکٹھ میں گیا ہوا تھا۔ ساس نے رشید بھائی سے کہا کہ جا کر پنچایت میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہاں گیا تو کچھ لوگ اس کے سالے رب نواز کو جھگڑے کا سرگنا قرار دے رہے تھے کہ اس شخص کے اکسانے پر فساد بڑھا اور ہاتھا پائی میں فریقین زخمی ہو گئے۔ اگر یہ وہاں نہ ہوتا تو امن پسند ان میں صلح صفائی کرانے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب دیگر لوگوں نے بھی گواہی دی کہ رب نواز فساد کو ہوا دینے کا ذمہ دار ہے تو گاؤں کے سردار نے رشید کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، تم ہی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ رشید کافی لوگوں کے دلائل اور گواہی سن کر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کے سالے کا بھی قصور ہے۔ اس نے کہا میری یہ صلاح ہے کہ رب نواز بھائی متاثرین سے معافی مانگ لیں، مجھے یقین ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے۔ اگر وہ معافی قبول نہ کریں تو پھر بے شک آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں۔ اس وقت رشید کے سالے کو بہنوئی کی یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے یہی جانا کہ رشید نے صاف گوئی سے کام لے کر اس کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے۔ بیوی کے بڑے بھائی نے بغض دل میں پال لیا۔ رشید بیوی کے مائکے کو لینے گیا تو کسی نے اسے منہ نہ لگایا۔ بیوی نے بھی کہا کہ بڑے بھائی اجازت دیں گے تو آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ اپنا سا منہ لے کر آ گئے۔ چند دن کی چھٹیاں تھی۔ رشید کی پریشانی قابل دید تھی، اسے واپس بھی جانا تھا۔ وہ تو خاص طور پر آیا ہی گاؤں اپنی بیوی اور بچوں کو لینے کے لیے تھا۔ اسی سوچ میں وہ اپنی والدہ کے گھر متفکر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سکینہ اندر آ گئی۔ شوہر اور ساس خوش ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ بڑا بھائی آنے نہ دے رہا تھا تو خود ہی آ گئی ہے۔ ابھی کوئی بات کرنا چاہی کہ اس نے از خود کہا میرے بڑے بھائی سے معافی مانگو، ورنہ یہ لو اپنی بچی خود سنبھال لو۔ یہ کہہ کر بچی کو چارپائی پر ڈال کر واپس چلی گئی۔ رشید کی چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ ایک دو دن میں یہ معاملہ نہ سلجھ سکا تو وہ کراچی آ گیا اور بچی کو دادی نے اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار گاؤں گیا کہ شاید بیوی یا سالے کو عقل آ جائے اور وہ سکینہ کو گھر لانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ہر بار انہوں نے دروازے سے ہی دھتکار دیا۔ ادھر زیادہ چھٹیاں لینے سے چارٹ شیٹ مل گئی، ادھر سے پریشان کہ ملازمت نہ چلی جائے، دوسری طرف بیوی اور بچی سے جدائی۔ رشید بھائی بالکل نڈھال تھے۔ میں اور میرا خاوند حوصلہ بڑھاتے تھے۔ بالآخر اس کے والد کو نوٹس مل گیا کہ دودھ پیتی بچی کو ماں سے چھین کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو فون کیا۔ رشید تعلیم یافتہ تھے۔ بات کو بڑھانے کی بجائے گاؤں جا کر بچی کو اس کے ماما نانی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ رب نواز دوبارہ بچی کو لے کر رشید کی والدہ کے پاس آیا اور کہا بچی کا خرچہ ہم کیوں اٹھائیں، پکڑو اپنی نسل کو اور خود پال لو۔ سکینہ کی ساس بہت پریشان تھی، بیٹے کو بار بار کراچی فون کرتی، ادھر رشید بھائی کو چھٹی نہ ملتی تھی۔ بالآخر یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ آخر میرے خاوند ساتھ گئے، سکینہ کے بھائی اور والدہ سے بات کی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی کو یہ آزاد کر دے، ہم بچی آپ کو سونپتے ہیں اور کبھی اس کو لینے نہیں آئیں گے۔ میرے شوہر نے ان سے اسٹیمپ پیپر پر تحریر لکھوا لی اور رشید نے سکینہ کو آزاد کر دیا۔ کہنے کو بچی لے کر طلاق تو دے دی، مگر بیوی سے محبت بہت تھی۔ وہ نڈھال اور صدمے میں تھے۔ ہم نے سہارا دیا، سمجھایا کہ جب ان لوگوں کا منشا ہی لڑکی کو بسانا نہیں ہے تو تم کیسے زبردستی بسا پاؤ گے۔ اگر بیوی کو تمہارا خیال ہوتا تو بچی کو دادی کے سپرد کرنے کی بجائے وہ تمہارے پاس آ جاتی۔ تم میں کچھ کمی نہیں، کسی اور گھرانے میں اچھی لڑکی مل جائے گی۔ دوسری شادی تو تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے، جبکہ بیٹی تمہاری اپنی والدہ کی گود میں پل رہی ہے۔ رشید کی والدہ نے بہت چاہا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، لیکن اس کا دل اب گاؤں والوں سے کھٹا ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں میں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن اس کی والدہ کا فون آیا کہ تمہاری سابقہ بیوی کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے اور بارات دور سے آئے گی، وہ شہر میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ یہ خبر بھی افسوس کا باعث تھی، لیکن افسوس کی سوا کیا چارہ تھا کہ اس کی بچی کی ماں نے خود طلاق کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ وہ تو کئی بار منانے جا چکا تھا۔ سکینہ یہی کہتی تھی بڑے بھائی نہیں مانتے، میں کیا کروں، ان کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ طلاق بھی اس کے بھائیوں نے ہی طلب کی تھی، جبکہ وہ اس عمر پر آمادہ نہ تھا۔ ان کو تو سکینہ سے والہانہ محبت تھی، شاید کہ سکینہ کو نہیں تھی، جبکہ اپنی ننھی بچی کی بھی قربانی بھائیوں کی خاطر دے دی تھی۔ سکینہ کی بارات دھوم دھام سے آ گئی۔ گاؤں کے ہر شخص کو تعجب یوں تھا کہ گاؤں میں عورت کا دوسری بار نکاح تو ریت ہے کہ سادگی سے ہوتا ہے، پھر یہ دھوم دھام کیسی؟ سکینہ کنواری لڑکی کی طرح بیاہی جا رہی تھی۔ بہرحال گاؤں کے چند بدخواہوں نے دلہے والوں کے کانوں میں پھونک دیا کہ اتنی دھوم دھام نہ کرو، سکینہ متعلقہ ہے اور ایک بچی کی ماں ہے،
اس کی سابقہ سسرال کا گھر بھی نزدیکی ہے، ان لوگوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ گاؤں کے اپنے ریت رواج ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھتے ہیں اور رواجوں کی روح گردانی سے برہم بھی ہو جاتے ہیں۔ بارات لانے والوں نے ڈھول دھماکہ تو روک دیا، لیکن وہ سکتے میں آ گئے کیونکہ ان کا لڑکا کنوارا تھا اور لڑکی کے بھائیوں نے بھی ان کو یہی باور کرایا تھا کہ سکینہ ایک بن بیاہی لڑکی ہے۔ بارات لوٹ جانے سے قبل معاملہ سنجیدہ دیکھ کر خود صلح جو شریف طنیت بزرگ آگے بڑھے۔ انہوں نے لڑکے والوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو سنبھال لیا اور عزت سے سکینہ کی رخصتی کا ماحول بنا دیا۔ وہ تو رخصت ہو گئی، مگر گاؤں کے لوگوں کو رب نواز اور اس کے بھائیوں کے جھوٹ پر غصہ تھا۔ یہ اس کے مخالف لوگ تھے، ہر حال میں ان کے جھوٹ کا پول کھولنا چاہتے تھے۔ ان کے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی تھی کہ متعلقہ سکینہ کو کواری بتا کر اس کے میکے والوں نے بیاہ لے جانے والوں کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکی ہے۔ سکینہ کی سسرال دور شہر میں تھی، ورنہ شاید ان لوگوں کا وار چل جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بات ٹھنڈی پڑ گئی اور پھر لوگ اس امر کو بھول بھال گئے۔ 2 ماہ تک اس کے بہن بھائی کو لینے نہ گئے تاکہ مخالف گاؤں والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 2 ماہ بعد وہ پہلی بار بہن کو لینے گئے۔ جب وہ 15 دن بعد میکے میں رہ کر سسرال جانے لگی تو اس کے بد فطرت بڑے بھائی رب نواز نے کہا، بہن دور کا معاملہ ہے، ہم ہر وقت تو تمہاری خبر نہیں رکھ سکتے، یہ غیر لوگ ہیں، بہتر ہے اپنا زیور جو پہن کر آئی ہو یہیں رکھ جاؤ، تمہاری امانت ہے۔ ان لوگوں میں رچ بس جاؤ 1-2 بچے ہو جائیں تو زیور بے شک لے جانا۔ بہن بیچاری نے تو بڑے بھائیوں کی ذہنی غلامی میں پرورش پائی تھی، اس نے زیور اتار کر بھائی کے حوالے کر دیے۔ سسرال میں ایک روز کسی رشتہ دار کی شادی میں جانا تھا۔ ساس نے کہا، سکینہ وہ تمہارا زیور کدھر ہے؟ اس دن کے لیے زیور بنواتے ہیں کہ شادی بیاہ اور خوشیوں کی تقریبات میں پہنا جائے، تم سہاگن ہو، چوڑیاں، لاکٹ، لونگ، بندے ہر شے ہی اتار کر رکھ دی ہے، آج سارا زیور پہن کر شادی میں جانا ہوگا۔ تب سکینہ کو بتانا پڑا کہ وہ تو بڑے بھائی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے۔ ساس نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو مطلع کیا اور سب نے کہا کہ اب کے جانا تو مائکے سے اپنا تمام زیور لے آنا۔ یہ کیا تک بنتی ہے کہ زیور مائکے میں رکھوا دیا ہے؟ بہرحال انہوں نے بہو پر زیادہ سختی نہیں کی، بس ایک موقع دیا کہ اس بار جائے گی تو لے آئے گی۔ سکینہ نے بھی یقین دلایا کہ ہاں لے آؤں گی۔ ساس نے اس کو اپنا زیور پہنا دیا اور شادی میں لے گئی۔ وہ مائکے آئی، بھائی اور بھاوت سے زیورات کا تقاضا کیا۔ تب رب نواز نے جواب دیا، ہم تیرا زیور نہیں کھا جائیں گے، بس ذرا ان لوگوں کو دبکانے کو رکھا ہے کہ تم سے بدسلوکی کرتے وقت کچھ سوچیں اور دبے رہیں۔ وہ بولی، بھائی ابھی تک تو انہوں نے مجھ سے بدسلوکی نہیں کی، وہ ٹھیک لوگ ہیں، اب کیوں کرنے لگے؟ یہ تو تم ایسے ہی کہہ رہی ہو، میں جانتا ہوں، تاکہ میں تم کو زیور حوالے کر دوں۔ اگر نہیں کرتے بدسلوکی تو آئندہ کی کیا ضمانت ہے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا سا اور مجھے ان کو دیکھ پرکھ کر لینے دو۔ یہ عجیب بات تھی، ادھر وہ بھائی کو نہ سمجھ سکتی تھی، ادھر سسرال والوں کو کیوں کر سمجھاتی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ جب واپس سسرال گئی، ساس نے سوال کیا، کیا زیور لے آئی ہو؟ وہ بولی، بھائی نے کہا ہے کہ دوسری بار آؤ گی تب دے دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے بھائی مجھے تو بدنیت آدمی لگتا ہے، ورنہ اس طرح اسے بہن کے زیور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی، زیور تو ہم نے شادی پر تم کو پہنائے تھے، تمہارے مائکے کے نہیں تھے جو وہ دبائی بیٹھا ہے۔ اس دفعہ حوصلے سے کام لیا ہے، آئندہ زیور نہ لائیں تو یاد رکھنا تمہاری اس گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ سال بھر تک وہ مائکے نہ گئی کہ جاؤں گی تو بھائی کوئی تنازع کھڑا کر دے گا، پھر واپس کس منہ سے سسرال آ پاؤں گی؟ پہلے ہی ایک گھر اجڑا تھا، بچی جدا ہو گئی، بھائی نے جھوٹ بول کر غیر شادی شدہ بتا کر دوبارہ شادی کرائی۔ ان لوگوں کو یہ بھی علم نہیں کہ ایک بچی بھی ہے، اس ڈر سے اپنے جگر کے ٹکڑے سے نہ ملتی کہ پھر سسرال والوں کو خبر ہو جائے گی اور وہ ان کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گی۔ بیچاری سکینہ کے دوسرے شوہر سے اولاد بھی نہ ہوئی تھی، وہ بیٹی کو یاد کر کے اندر اندر کڑتی تھی۔ اوپر سے رب نواز نے زیور چھین کر گویا اسے بے موت ہی مار ڈالا۔ ماں بہت بیمار ہو گئی، اس نے فون کرایا کہ آ کر منہ دیکھ جاؤ۔ اس کی ساس سے بھی کہا کہ سکینہ کو بھیجنے میں قریب المرگ ہوں۔ اس نے ترس کھا کر بہو کو میکے جانے کا انتظام کرا دیا، لیکن تاکید کی کہ اس بار زیور لے کر آنا۔ ماں کی وفات ہو گئی، وہ 1 ماہ مائکے رہی، بھائی سے منتیں کرتی تھی کہ زیور دے دو، یہ میری سسرال کے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، کہنے لگا تم جاؤ، میں چند دن بعد آ کر خود تمہاری ساس کے ہاتھ میں دے دوں گا تاکہ سند رہے کہ زیور دے دیے ہیں۔ ایسے تو تم سے زیور لے کر بہتان بازی بھی کر سکتے ہیں کہ تم نے زیور نہیں دیے، دوبارہ مطالبہ کر دیا تو ہم کہاں سے بھریں گے؟ سچ ہے کہ بدنیت آدمی بدنیت ہی ہوتا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہ تھی
چونکہ رب نواز کے اندیشوں میں تھی، وہ جان بوجھ کر بدنیت ہو گیا تھا کیونکہ وہ بد فطرت تھا۔ سکینہ ایک ایسے امتحان میں آ گئی کہ جیتے بنتی تھی اور نہ مرتے۔ مائکے کب تک بیٹھی رہتی؟ دیور لینے آ گیا، وہ جانے کو تیار ہو گئی، لیکن یہی خوف دامن گیر تھا کہ گھر پہنچ کر ساس کو کیا جواب دے گی جو اس کے ساتھ حسن سلوک سے رہتی ہے۔ خاوند سے بھی کوئی تکلیف نہ تھی، نہا کہ بھائی نے اس کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ وہ عورتوں کے ڈبے میں ریل کی کھڑکی کے پاس سوچوں میں غرق بیٹھی تھی اور دیور مردانہ ڈبے میں سوار تھا۔ سفر گزر چکا تھا اور جو اسٹیشن قریب آ رہا تھا اس کا دل عجیب سی وسوسوں میں ڈوبتا جاتا تھا۔ ایک اسٹیشن رہ گیا تھا، گاڑی رکی تو وہ کچھ دیر تک سوچوں میں غرق رہی۔ دیور نے کھڑکی کے پاس آ کر پوچھا، بھابھی کچھ کھانے پینے کو چاہیے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس اپنے ڈبے میں چلا گیا تو سکینہ سیٹ سے اٹھ کر دروازے تک آ گئی اور پھر ریل سے اتر گئی۔ تبھی ریل گاڑی نے سیٹی دی۔ تیزی سے سکینہ پٹری کی طرف بھاگی اور ریل چلنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے وہ پٹری پر دوڑنے لگی۔ اتنے میں رینگتی ہوئی ریل نے رفتار پکڑ لی تھی اور سکینہ اس کے پہیوں میں گھسیٹتی ہوئی لہو لہان ہو گئی۔ ذرا آگے جا کر ڈرائیور نے رفتار دھیمی کی، گاڑی رک گئی۔ پہیوں نے سکینہ کو کب ثابت و سالم رہنے دیا تھا؟ لہو سے بھرے ٹکڑے پٹری کے دونوں اطراف پڑے تھے۔ دیور جب ٹھہری ہوئی ٹرین کی کھڑکی کے پاس آیا، سکینہ کے قریب بیٹھی عورت نے اسے بتا دیا کہ تمہاری بھابھی میرے سامنے ہی اتری تھی، پھر ریل کی پٹری کی طرف بھاگنے لگی۔ شور مچ گیا۔ دیور نے جا کر بھابھی کے مست شدہ چہرے سے اسے پہچان لیا۔ یوں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چارسو پھیل گئی کہ ایک عورت نے چلتی ریل کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ شاید کہ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ سسرال والوں نے آدھی ادھوری لاش وصول کی اور سکینہ کے میکے فون کر کے حال بتا دیا۔ گاؤں میں گہرا مچ گیا۔ رشید کی والدہ اس کی میت پر گئیں۔ بچی بھی انگلی پکڑے ساتھ تھی، مگر اس معصوم کو کیا خبر کہ چارپائی پر جو عورت چادر اوڑھے لیٹی ہے وہی اس کی ماں ہے۔ رشید کی والدہ نے جب یہ احوال فون پر بیٹے کو بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آج ہم کو پتا چلا کہ بھائی رشید اپنی سابقہ بیوی سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ وہ حال دل کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے، لیکن دل وہ مسکن ہے، ایک بار کوئی اگر اس پر قبضہ کر لے تو پھر کبھی وہ اس سے دستبردار نہیں ہوتا۔ سکینہ نے بھی رشید کے دل پر ایسا قبضہ کیا تھا کہ وہ تو اس دنیا سے بھی چلی گئی، مگر اس کی یاد آج بھی ان کو بے چین کر دیتی ہے۔